الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو بزرگو، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان والے کے گھر کے اندر پیدا فرمایا ہے، اور جو آیت کریمہ میں نے جو تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہ آسمان کا سفر کروانا چاہا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر دبا کر ان کو اٹھایا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے آسمان کا سفر طے کر لیا ہے۔ یہ کہہ کر جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کعبۃ اللہ میں چلے گئے اور حتیم کے درمیان لے گئے، کیونکہ حتیم بھی ایک کعبۃ اللہ کی جگہ ہے کہ جب کہ قریش مکہ کے بعد کعبۃ اللہ جب کہ بنانے کو آیا تو ان کے پاس وہ رقم موجود نہیں تھی کہ پورا کعبۃ اللہ بن جاوے، تو انہوں نے وہ حتیم والی جگہ چھوڑ دی تھی، کیونکہ کعبۃ اللہ کے اندر تو کوئی نہ کوئی جا سکتا ہے مگر حتیم کے اندر تو ہر کوئی جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہ معراج کا واقعہ پیش آیا تھا، آسمانوں کا سفر کروانا چاہا تو جبریل علیہ السلام نے حتیم کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیٹا دیا تھا، اور دو پیالے لے کر آئے تھے، ایک پیالے میں جمجم کا پانی تھا اور دوسرے پیالے کے اندر نور موجود تھا۔ آج ہمارے دماغ کی رسائی ہونی چاہیے، ہمارا دماغ یہاں تک نہیں جاتا کہ آج کی ٹیکنالوجی کو دیکھ کر، آج کی سائنس کو دیکھ کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا اوپن ہارٹ سرجری ہونے جا رہا تھا کہ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر ہاتھ مارا تو سینہ ایک دم کھل گیا، ایک قطرہ لوئی نہیں گرا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نکالا گیا اور دل کو جمجم کے پانی سے برابر دھویا گیا، اور جب کہ دل کو بھی ہاتھ لگایا تو دل بھی کٹ گیا اور لوئی نہیں گرا، اور جمجم کے پانی سے اس کو برابر صاف کر دیا گیا۔ اور جب کہ وہ دل جب جمجم کے پانی سے دھل گیا، اس کے بعد جو دوسرا پیالہ لائے تھے جس کے اندر نور موجود تھا، وہ تمام کا تمام نور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اندر اس کو ڈال دیا گیا، اور وہ دل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں واپس رکھ دیا گیا۔ تو اللہ کی قدرت دیکھیے کہ ہر رگ ہر نس اس کی جگہ بعین ہی فٹ ہو گئی، اور جب کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک دم سینے کو یوں کیا تو سینہ بغیر کوئی کوتاہی کے وہ کیا گا سل گیا اور سلائی کے کوئی اثرات بھی موجود نہیں تھے۔ اگر
ہم مسلمان آپس کے اندر فتن و فسادات کے اندر فرقہ واریت کے اندر نہ بٹ گئے ہوتے تو یہ سائنس جو ہے، جو آج جو ٹیکنالوجی جو غیروں کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے، وہ ٹیکنالوجی آج ہمارے مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہوتی۔ اور جب وہ اوپن ہارٹ سرجری ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب حضر کو زمزم کے پانی سے دھونے کے بعد جب اس میں نور ڈالا گیا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ چلیے مکہ سے آپ کو سفر کرنا ہے اور آپ کی سواری بار موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کعبۃ اللہ سے باہر نکلے تو باہر سواری موجود تھی، اس سواری کا نام براق رکھا ہے کہ براق کہتے ہیں تیز رفتار سواری کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ براق کے اوپر سوار ہوئے تو بدکنے لگی، وہ ہلنے لگی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ٹھہر جا، آج تک تیرے اوپر اس سے بہترین سوار کوئی نہیں ہوا ہوگا۔ وہ سواری ایک دم کانپنے لگی اور ایک دم تھم گئی، جبکہ سواری جب براق وہاں سے سفر شروع ہو گیا تو کعبۃ اللہ سے سواری اتنی تیز رفتار میں دوڑنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ جہاں میری نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑ جاتا تھا۔ آج ہم ایروپلین کی تیز رفتاری کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کو بھول گئے، ٹرین کی اسپیڈ کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کو بھول جاتے ہیں۔ اور جبکہ ایک جگہ اور اتارا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ٹھہریے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا کہ یہ تمہاری ہجرت کی جگہ مدینہ ہے۔ وہاں سے دوبارہ سوار ہوئے، سواری براق چلنے لگی اور ایک اور جگہ پہ ٹھہرا گیا کہ رک جائیے، کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ کہ یہ جگہ تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے۔ اور وہاں سے اور سواری کو آگے لے گئے کہ بیت المقدس جو مسجد اقصی آج قائم ہے وہاں قریب ہوئے تو ایک دم خوشبو آنے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے جی جبریل یہ خوشبو کیسی ہے؟ جبریل علیہ السلام کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرعون کی وہ باندی ہے جو اپنی بچوں سمیت جس کو جلایا گیا تھا اور جو اس کی جو ہڈیاں جہاں دفن ہیں اس ہڈیوں سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ یہ ختم ہوا، جب بیت المقدس آ گئی تو براق سے اترے اور سواری کو باندھا گیا اور مسجد اقصی کے اندر تشریف لے گئے۔ تمام انبیاء علیہ السلام وہ موجود تھے، تمام انبیاء علیہ السلام خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہمارے نبی آ گئے۔ آج سے بیت المقدس جو کعبۃ اللہ کہا جاتا تھا اس کا حکم بھی ساکت ہو گیا کہ آج سے تمام کے لیے ایک قبلہ ہے، وہ کعبۃ اللہ قبلہ ہو جائے گا۔ اور تمام نبیوں کو نبوت ظاہر ہو گئی اور تمام انبیاء علیہ السلام کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا مانا گیا کہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی آ جائے گا تب بھی شریعت محمدی چلے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جاوے تب بھی شریعت محمدی چلے گی، حضرت موسیٰ علیہ السلام آ جاوے تب بھی شریعت محمدی چلے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام بنے تمام انبیاء علیہ السلام کے، اور تمام نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مقتدی بن گئے۔ 2 رکعت نماز پڑھائی، اس کے بعد آسمان کا سفر شروع ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قرآن کے اندر بہترین انداز میں فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ سورہ سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت جو سبحان مصدر سے ثابت کی ہے کہ سبحان الذی، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، سبحان کا معنی ہے ایک دم پاک صاف ہونا، کہ دنیا کی جو ہر اسباب والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہیں اور بالا تر ہے۔ کہ سبحان الذی، یہ جو صورت ہے یہ زمین کے سفر کو بتاتی ہے، جب سے مسجد اقصی سے آسمانوں کا سفر کروایا گیا، یک کے بعد دیگرے ایک ایک آسمان کو چیرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کروایا گیا،
کہ پہلے آسمان کی طرف، دوسرے آسمان کی طرف، تیسرے آسمان کی طرف، جبکہ پہلے آسمان پر گئے جب آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، وہ کہنے لگے کہ میرا بیٹا آ گیا، ہمارے نبی آ گئے۔ دوسرے آسمان پر گئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں موجود تھے، اور دوسرے آسمان کے تمام فرشتے وہاں موجود تھے۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ جبکہ تیسرے آسمان پر گئے، حضرت یوسف علیہ السلام اور اس آسمان کے فرشتے موجود تھے۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ جب چوتھے آسمان پر گئے، حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام وہاں موجود تھے۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ جب پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے، حضرت ہارون علیہ السلام وہاں موجود تھے۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ جب چھٹے آسمان کی طرف تشریف لے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں موجود تھے۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ جب ساتویں آسمان کی طرف گئے، ساتویں آسمان کے اوپر ایک کعبۃ اللہ ہے، اس کعبۃ اللہ کے قریب ایک بوڑھے انسان یوں ٹیک لگا کے وہ بیٹھے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل یہ کون ہے، یہ کیوں نہیں اٹھے؟ ایک روایت کے اعتبار سے آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اور دوسری روایت کے اعتبار سے آتا ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کو ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام قریب کھڑے ہو گئے اور ان کو گلے لگایا اور کہنے لگے کہ میرا بیٹا آ گیا۔ اگر بیٹا چاہے جتنا بڑا ہو جاوے، باپ کے سامنے بیٹا بیٹا ہی ہوتا ہے۔ کہ جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو گلے لگایا اور ان کے سینے کے اوپر بوسہ دیا اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری امت کو میرا سلام کہنا۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے، کسی اور نبی نے سلام نہیں بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری امت کو میرا سلام کہنا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے معجزات دکھانا چاہتا تھا، اپنی قدرت دکھانا چاہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کا سفر کروایا، جنت کا سفر کروایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ جہنم کے قریب ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک مرد لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر کے اوپر ایک فرشتہ بڑا پتھر، بڑی چٹان مارتا ہے تو اس کا سر کیما کیما ہو جاتا ہے، اور پتھر لڑکتا ہوا ادھر چلا جاتا ہے، اور اس کو دوبارہ کھڑا کر دیا جاتا ہے تو اس کا سر جیسا تھا ویسا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل یہ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جانے والا انسان ہے۔ آگے گئے کہ کچھ لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ لوگ الٹے لیٹے ہوئے ہیں، الٹے لیٹائے گئے ہیں، ان کو لٹکا دیا گیا ہے اور ان کے نیچے سے آگ جل رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہاری امت کے روزہ نہ رکھنے والے تھے، ابھی گرمی کے روزے آنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سردی کے موسم میں اور گرمی کے موسم میں انسانوں کو آزماتا ہے، اور روزہ گرمی کا ہو یا ٹھنڈی کا ہو ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر چیز کی سزا اور جزا اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے گا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کے لیے ہوں، اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں روزے دار کے لیے میں خود ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑا سا تنور ہے، اس کے نیچے آگ جل رہی ہے، وہ آگ تنور سے ایسے اوپر آتی ہے، اس کے اندر دیکھا کہ ننگے مرد اور ننگے عورتیں ہیں، تندور کی آگ اس کو اوپر لیتی آتی ہیں اور ایک دم آگ نیچے چلی جاتی ہے، وہ مرد ننگے مرد اور ننگی عورتیں ہیں، ایک دم دھڑام سے نیچے گر جاتے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل یہ کون ہے؟ یہ تمہاری امت کے زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں۔ آپ نے آگے دیکھا کہ ایک انسان کے جبڑوں کو فرشتے یہاں سے چیرتے ہوئے کانوں تک لے جاتے ہیں اور دوبارہ صحیح ہو جاتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ ان کے ہونٹوں کو چیرتے ہوئے کانوں تک لے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے جبریل یہ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہاری امت کے فسادی خطیب ہے کہ جنہوں نے امت کو فرقہ واریت کے اندر بانٹ دیا تھا۔ آپ نے آگے دیکھا کہ ایک انسان ہے، اس کے پاس بہترین اچھا سا کھانا موجود ہے اور اس کے بازو ہی میں، اس کے قریب ہی میں گڑی سری پڑی ہوئی ایک میت ہے۔ وہ اچھے کھانے کے بجائے وہ میت کا گوشت کھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے لگے کہ یہ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ آپ کی امت کا غیبت کرنے والا انسان ہے۔ آپ نے آگے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو آگ کھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل علیہ السلام یہ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ آپ کی امت کا حرام کھانے والا ہے، کیونکہ حرام مال زیادہ ہوتا ہے اور حلال مال کم ہوتا ہے۔ آپ کی امت کا حرام کھانے والا ہے۔ آپ نے آگے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جس کا پیٹ ایک دم بڑا گنبد کے مانند ہے، اس کے پیٹ کے اندر سانپ بچھو نظر آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ آپ نے کہا کہ یہ آپ کی امت کا سود کھانے والا انسان ہے جس کے پیٹ کے اندر سانپ نظر آ رہے ہیں۔ اور ایک بات آخر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم ہولناک منظر دیکھا کہ جس کا جسم تو انسان والا ہے مگر اس کا منہ سور والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان جاوے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی تھی کہ اللہ میری امت کے عیب دنیا میں ظاہر مت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امتوں میں سور بھی بنائے ہیں، بندر بھی بنائے ہیں، تمام کی شکلوں کو پھیر دیا ہے۔ پوچھا کہ یہ کون ہے؟ یہ انسان وہ ہے کہ جو دنیا کے اندر جھوٹی گواہی دیتا ہوا تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان مال پانے کے لیے جھوٹی گواہی دے دیتا ہے، اور جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے سفر کو مکمل کرتے ہوئے جب آگے بڑھ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نجم کے اعتبار سے آتا ہے کہ سبحان الذی، جو صورت وہ ہے وہ آسمانوں کے نیچے یعنی زمین کا سفر بتاتی ہے، اور سورہ نجم ہے وہ آسمانوں کا اوپر کا سفر بتاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبکہ سدراس کے قریب پہنچے تو جبریل علیہ السلام کہنے لگے کہ میں اب اس سے آگے نہیں جا سکتا، اس سے آگے میری کوئی اجازت نہیں ہے، میں نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش سے ایک تخت آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتا ہوا چلا گیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے قریب ہو گئے کہ ایک کمان دوسری کمان سے مل جاتی ہے کہ قریش کے درمیان جبکہ ایک سردار دوسرے سردار سے صلح کرتا تھا تو ایک دوسرے کی کمان کو ملا دیا جاتا تھا، باب قوسین او ادنا، کہ کیا گا ایک قوس کو دوسرے قوس سے ملا دیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنے ہی قریب میں ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے گا 50 نمازیں دی تھی، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر دیا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے گا میرا حبیب 50 نمازیں لے کر آتے ہیں، آپ ان کو واپس بھیج دینا تاکہ کچھ نمازیں کم ہو جاویں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ 50 نمازیں لے کر آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا لے کر آئے ہیں؟
حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازیں دی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میری امت کے اوپر صرف 2 نمازیں فرض تھی، تب بھی نہیں پڑھتی تھی، 50 کیسی پڑھے گی؟ آپ کی امت 50 کیسے پڑھے گی؟ جائیے کچھ کم کرواتے جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یک بعد دیگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہوئے اور جاتے گئے، ایسے ہی 5 کم ہوتی گئی، آخر میں 5 نمازیں رہ گئی۔ جب آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہے موسیٰ، اب مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گا، کہاں 5 کم ہوتی گئی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو یہ بھی 5 کم ہو جائے گی، میں جیسا آیا تھا خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ نیچے جاؤں گا۔ یہ 50 نمازیں دینے کا مقصد یہ تھا کہ نماز مت چھوڑنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ پیدا ہوتے ہی سجدے کے اندر گر گئے تھے اور کہا تھا، یہ بات بتائی تھی کہ نماز مت چھوڑنا، جب کہ انتقال ہونے کو قریب ہے تب بھی کہا تھا کہ نماز مت چھوڑنا۔ کربلا کے میدان کے اندر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا تھا تو سمر کے قریب ظہر کو بھیجا تھا کہ کہیے کہ نماز کا وقت دے دے، انہوں نے کہا کہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کربلا کے اندر بھی انہوں نے کیا ہے گا زیر خنجر نماز کو زندہ کیا تھا۔ آج ہمارے لیے نماز پڑھنا آسان ہے، مگر آج ہم کیا ہے گا فلانے کام کے اندر لگ گئے تو نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے تو ہمیں نمازوں کی پنجگانہ نماز کا عادی اور پابند بننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گر گرا کر اس کی توفیق مانگنی پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔